یہ سوال ہے میسیج کے ذریعے کہ اگر جاب سے نکالے جانے کا خطرہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دعا، اور دوسرا ہے کہ 100 مرتبہ یا السلام پڑھ کے دعا مانگے. ٹھیک ہے. اور اس دوران، پورے عمل کے دوران، جب سے اس نے شروع کیا یا السلام 100 مرتبہ ہونے تک اور دعا مانگنے تک بھی درمیان کوئی کلام نہ کرے، ایک ہی جگہ بیٹھ کر یہ کرے. اس کا ایک اور پہلو بھی سوال کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ پہلو بھی ایک نکل سکتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی اپنی بے احتیاطیاں اس کو اس مقام پر لے آتی ہیں. اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، جیسے نیگلیجنس ہے، غفلت ہے، یہ ہے وقت کام کو پورا نہ کرنا، کام صحیح طریقے سے نہ کرنا، کنسنٹریشن کے ساتھ کام نہ کرنا، اپنی جو پریزنس ہے اس کو، اپنی اپیرنس کو جو ہے وہ صحیح نہ رکھنا. کیا فرماتے ہیں آپ اس پہ؟ اب دیکھیں کہ میں نے جو یہ عرض کی نا، وہ عام حالت میں عرض کی کہ بعض اوقات جو ہے وہ سیٹ کی طرف سے آرڈر تو اتنے بندے نکال دو یا کچھ بھی، ورنہ یہ ہے کہ بندے کو یہ بھی چاہیے کہ اپنے اوپر غور کرے. بعض کو ایسا ہوتا ہے وقت کی پابندی نہیں کرتا، کام پورا نہیں کرتا، کام میں کوتاہی کرتا ہے، جلدی جانے کی کرتا ہے، بار بار اس کو چھٹیاں چاہیے ہوتی ہے، یا یہ کہ وہ زبان درازی کرتا ہے، یا یہ کہ عملے کو تنگ کرتا ہے. تو مختلف وجوہات ہوتی ہیں کہ جس بنا پر جو ہے وہ اس پہ پھر یہ ایکشن لیا جاتا ہے، اس سے پھر پیغام دیا جاتا ہے. تو یہ ان چیزوں کو تو ذرا کہ وہ مد نظر رکھے. پھر چلو ایک تو یہ کہ نوکری سے فارغ ہونا ایک الگ چیز ہے، جو لوگوں کی دل آزاری کی، اچھا کام میں کوتاہی کی، تو اس وقت کی روزی اس کے حق میں حلال نہ ہوئی، اس کی معافی مانگنی پڑے گی، یا یہ کہ اس کا بدل دینا پڑے گا. جتنی لی ہے نا اس وقت کی تنخواہ یہ دینی پڑے گی. سیٹ کو اختیار ہے، چاہے تو تنخواہ لے لے اس وقت کی، ورنہ یہ کہ معاف کر دے. تو بندے کو چاہیے کہ اپنے اوپر نظر رکھے، آئینے میں دیکھتا رہے، یعنی یہ والے آئینے میں نہیں، اپنے دل کے آئینے میں دیکھتا رہے، اپنے حرکات و سکنات بھی دیکھتا رہے.